مگر ہے بڑا ہی عجیب. امید ہے کہ آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے. ایک کاروباری آدمی تھا، بیوی تھی، نیک تھی، خوبصورت تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر اس کا کام ایسے تھا کہ اس کو کراپ خریدنے کے لیے دوسرے شہر میں جہاں فصل ہوتی تھی 3-4 مہینے وہاں جا کے رہنا پڑتا تھا اجناس خریدنے کے لیے. اب وہاں اس کو بیوی کے بغیر رہنا پڑتا، تو اس نے فیل کیا کہ میرے لیے 4 مہینے بیوی کے بغیر رہنا ڈیفیکلٹ ہے. اس نے ڈیسیژن لیا کہ چلو میں یہاں بھی نکاح کر لیتا ہوں، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتاتا کہ اس کا دل دکھی نہ ہو. اس نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زنا سے ڈرتے تھے، کرتے تھے تو شریعت کے مطابق کرتے تھے. اس نے نکاح کر لیا، اس بیوی کو مکان لے کے دے دیا. اب اس کے ساتھ اس نے پہلے سے طے کر لیا کہ میں سال میں 3-4 مہینے آؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، باقی وقت میں نان نفقہ کی ذمہ داری میری ہوگی، مگر میں دوسرے شہر میں رہوں گا. وہ تیار ہو گئی. اب جب واپس آئے خامن، تو بیویوں کو بھی اللہ نے کشف دیا ہوا ہوتا ہے، تو آتے ہی بیوی نے پہچان لیا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. چنانچہ بیوی کو سمجھ تو لگ گئی مگر وہ چپ رہی. اب 1-2 دفعہ میں اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میاں کے ساتھ وہ خوش رہ رہی تھی. اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور اس کو کہا کہ تجھے میں اتنے پیسے دوں گی، میرا خاوند فلاں شہر میں جاتا ہے تجارت کے لیے، 3 مہینے وہاں رہتا ہے، ذرا جاؤ اور وہاں کی جا کے مجھے خبر لا کے بتاؤ. اور وہ بڑھیا سمجھدار تھی، وہ گئی اور اس نے جا کے 5-7 دن میں پورے رات کو کھول لیا. پڑوسی نے بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، اس کو پتہ لگ گیا دوسری شادی ہے، بیوی کو رکھتا ہے، ساتھ رہتا ہے، واپس آتا ہے. اس نے آ کے بتا دیا. اب جب بیوی کو پتہ چلا تو اس کو دل پہ غم تو بہت ہوا، لیکن اس نے سوچا جب میرے ساتھ ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، خرچہ دیتا ہے، رہتا ہمارے ساتھ ہے، تو چلو اللہ کے حوالے. وہ اس غم کو برداشت کر گئی. اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد خامند کی وفات ہو گئی. جب خامند کی وفات ہوئی تو وہ امیر سوداگر تھا، بہت امیر. اب اس کے مال کو تقسیم کیا گیا. جب تقسیم